السلام علیکم کلاس. اپنے لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 19 اسٹارٹ کیا تھا. اس کا پہلا پارٹ ٹرانسپورٹیشن موڈس اینڈ فنکشن کو ڈسکس کر چکے تھے. آج کے اس سیشن میں ہم ویئر ہاؤس کی طرف موو کریں گے کہ ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کے فنکشنز کون کون سے ہیں. ویئر ہاؤس یا ویئر ہاؤسنگ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ویئر ہاؤس کی ڈیفینیشن. A warehouse is a commercial building for storage of goods. Warehouse are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport business, customs, etc. ویئر ہاؤس جسے عام زبان میں اردو میں گودام کہا جاتا ہے, اسے اسٹوریج بھی کہتے ہیں. یہ وہ کمرشل بلڈنگ ہوتی ہے جو کاروبار کے پرپز کے لیے, کامرس کے لیے استعمال کی جا رہی ہوتی ہے ایز اے اسٹور اور ایز اے اسٹوریج, جہاں پر آپ گڈس کو اسٹور کرتے ہیں. ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں وہ لوگ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں بزنس کی ایکٹیویٹیز سے, لائک مینوفیکچررز, وہ لوگ جو گڈس بناتے ہیں مینوفیکچررز کہلاتے ہیں. امپورٹرز, وہ لوگ جو گڈس کو باہر ملک سے منگوا رہے ہوتے ہیں, بائنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ امپورٹرز کہلاتے ہیں, اپنی گڈس کو باہر ملک سیل کرتے ہیں. ایکسپورٹر کہلاتے ہیں. ہول سیلر جو بلک کوانٹٹی میں گڈس کو پرچیز کرتے ہیں. اور ٹرانسپورٹ بزنسز اور کسٹمز کے لیے بھی ویئر ہاؤس کا استعمال کیا جاتا ہے. آسان زبان میں ویئر ہاؤس وہ گودام ہوتا ہے, وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر گڈس کو اسٹور کیا جاتا ہے. They are usually large plan buildings in industrial areas of cities, towns and villages. یہ وہ پلیس ہے, یہ وہ بلڈنگز ہوتی ہیں جو انڈسٹریل ایریاز میں, شہر میں, گاؤں میں اور ولیجز میں بنی ہوئی ہوتی ہیں. They usually have loading docks to load and unload goods from trucks. اچھا, اس پلیس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ میں اگر آپ ٹرکس یوز کر رہے ہیں تو اس کو لوڈ کروانے میں اور ان لوڈ کروانے میں بھی ویئر ہاؤس اہم کردار ادا کرتا ہے. ویئر ہاؤسنگ میں رکھا ہوئے جو گڈز ہوتی ہیں, جو ڈاکس ہوتی ہیں, ان کو لوڈ کروانے میں اور ان لوڈ کروانے میں آسانی ہو جاتی ہے ویئر ہاؤس کی وجہ سے. ویئر ہاؤس موجود ہے, آپ کے پاس گودام موجود ہے, وہ پلیس جہاں پر گڈس کو آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے, وہاں اپنی ٹرانسپورٹ آپ جو ہے وہ لگا کے اپنی گڈس کو لوڈ کرتے ہیں اور ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. It refers holding goods till they are demanded, sold, refined and or consumed. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویئر ہاؤس جو گودام آپ یوز کر رہے ہیں وہ کس لیے یوز کرتے ہیں, وہاں کیا کرتے ہیں, ہولڈنگ گڈس کرتے ہیں. آپ گڈس کو ہولڈ کر کر رکھتے ہیں ٹل, اس وقت تک جب تک کہ گڈس ڈیمانڈڈ نہ ہوں, لوگ اس کی ڈیمانڈ نہ کرنے لگیں, مارکیٹ میں ڈیمانڈ انکریز نہ ہو جائے, اور گڈس جب تک بکنا ممکن نہ ہو, یعنی ابھی فیشن نہیں ہے, ابھی سیزن نہیں ہے, تب بھی آپ گڈس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں, تب تک کہ اس وقت تک اسٹور کرتے ہیں جب تک کہ وہ بک نہ جائے, اور کنزیوم اور گڈ استعمال نہ ہو جائے, اس وقت تک بھی آپ اس کو اسٹور کر کر رکھتے ہیں, ہولڈ کر کر رکھتے ہیں. ویئر ہاؤسنگ کو ڈسکس کر لیا, اب چلتے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ اسٹیپ پر, جو ہے ٹائپس آف ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس کی قسمیں. سوال ایگزام میں آتا ہے کہ واٹ از ویئر ہاؤسنگ, ڈیفائن دا ٹائپس آف ویئر ہاؤس. تو ٹائپس آف ویئر ہاؤس کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ہے پرائیویٹ ویئر ہاؤس, سیکنڈ پبلک ویئر ہاؤس, بانڈڈ ویئر ہاؤس, ہول سیل ویئر ہاؤس, آٹومیٹک ویئر ہاؤس. اب ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ ویئر ہاؤس نام سے ہی ظاہر ہے, پرائیویٹلی جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں جس جگہ کو. ویئر ہاؤس ہم نے کہا تھا گودام ہے, جگہ ہے جہاں پر چیزوں کو اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے, گڈس کو اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. تو دا ویئر ہاؤس وچ آر اونڈ اینڈ مینیجڈ بائی دا مینوفیکچررز اور ٹریڈرز ٹو اسٹور ایکسکلوسیولی. یعنی گودام وہ جگہ ہوتی ہے جو مینوفیکچرر اور ٹریڈر اپنے استعمال کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. Their own stock of goods are known as private warehouse. جو اپنی گڈس بنا کر وہاں اسٹور کرتے ہیں, پرائیویٹلی ہوتا ہے یہ, اس کو آپ رینٹ پر نہیں دیتے. پرائیویٹلی اونڈ اینڈ یوزڈ بٹ ناٹ رینٹڈ. وہ گودام جو آپ کرائے پر پرووائڈ نہ کریں, جو مینوفیکچررز ہے, جو ٹریڈرز ہے, وہ اپنے استعمال کے لیے اس ویئر ہاؤس کو یوز کریں اور اپنی گڈس کو بنا کر اس ویئر ہاؤس میں اسٹاک کرتے ہیں. تو ایسے ویئر ہاؤس آپ کے پاس پرائیویٹ ویئر ہاؤس کہلاتے ہیں, جو کہ ناٹ رینٹڈ ہوتے ہیں, جو آپ رینٹ پر پرووائڈ نہیں کرتے. جنرلی دیز ویئر ہاؤس آر کنسٹرکٹڈ بائی دا فارمرز نیئر دیئر فیلڈز, بائی ہول سیلر اینڈ ریٹیلر نیئر دیئر بزنس سینٹرز, مینوفیکچرر نیئر دیئر فیکٹریز. پرائیویٹ ویئر ہاؤس جو کہ آپ نے پرائیویٹ یوز کے لیے بنایا ہے, مینوفیکچرر نے, ٹریڈرز نے اپنے پرائیویٹ استعمال کے لیے اس ویئر ہاؤس کو اسٹیبلش کیا ہے, تو وہ کہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ویئر ہاؤس, کنسٹرکٹڈ کہاں پر ہوتے ہیں, فارمر اپنی فیلڈ کے قریب بناتے ہیں یہ ویئر ہاؤس.
ہول سیلر اور ریٹیلر اپنی شاپس اپنی بزنس سینٹرز کے قریب بناتے ہیں اور مینوفیکچرر اپنی فیکٹریز کے قریب اسٹیبلش کرتے ہیں، کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ ویئر ہاؤس کو. اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ویئر ہاؤس جو کہ رینٹ پر پرووائڈ نہیں کیے جاتے بلکہ آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنے پرائیویٹ گڈس کو رکھنے کے لیے اسٹور کر کے اس گڈس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ویئر ہاؤس کا، تو وہ پرائیویٹ ویئر ہاؤس ہے. نیکسٹ چلتے ہیں پرائیویٹ کے بعد پبلک ویئر ہاؤس پر. پبلک ویئر ہاؤس کیا ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ کا بالکل اپوزٹ. The warehouse which are run to store goods of the general public are known as public warehouse. وہ ویئر ہاؤس جو کہ جنرل پبلک کے یوز کے لیے ہوتا ہے، یعنی پبلک اسے یوز کرتی ہے، پبلک ویئر ہاؤس کہلاتا ہے. اٹ ریفرز ٹو ون دیٹ آر رینٹڈ فار بزنس انڈسٹریل ہاؤسز. یہ وہ جگہ ہوتی ہے، یہ وہ گودام ہوتے ہیں جو کہ پبلک کو رینٹ پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پبلک رینٹ پے کرتی ہے اور اپنی گڈس کو بزنس پرپز کے لیے اسٹاک کرتی ہے ان ویئر ہاؤس میں، تو یہ ویئر ہاؤس آپ کے پبلک ویئر ہاؤس کہلاتے ہیں. اینی ون کین اسٹور دیز گڈس ان دس ویئر ہاؤس. کوئی بھی پبلک میں سے کوئی بھی پرسن آ کر اس ویئر ہاؤس کا رینٹ پے کر اپنی گڈس کو یہاں پر اسٹور کر سکتا ہے. آن پیمنٹ آف رینٹ، رینٹ کی ادائیگی ہوتی ہے، کرائے کی ادائیگی ہوتی ہے، اس جگہ کو یوز کرنے کے اگینسٹ میں رینٹ پے کیا جاتا ہے. An individual, a partnership firm or a company may own this warehouse. یعنی ایک انڈیویجول یا پھر پارٹنرز یا پھر کمپنی آن کرتے ہیں اس ویئر ہاؤس کو. اس کا مین پوائنٹ یہ ہے پبلک ویئر ہاؤس کا کہ وہ ویئر ہاؤس جو کہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے، پبلک یوز کرتی ہے، جنرل پبلک اس ویئر ہاؤس کو یوز کرتی ہے. کوئی پرسن آ کر اپنی گڈس کو اسٹور کر سکتا ہے اور یوز کرنے کے بدلے میں وہ رینٹ پے کرتا ہے، اور وہ ویئر ہاؤس جو رینٹ پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں پبلک ویئر ہاؤس کہلاتے ہیں. تو پبلک اور پرائیویٹ ویئر ہاؤس کا ڈفرینس بھی آتا ہے بعض دفعہ ایگزام میں کہ پرائیویٹ ویئر ہاؤس کیا ہے، پبلک ویئر ہاؤس کیا ہے، تو ڈفرینس بھی کلیئر ہو جانا چاہیے یہاں پر کہ پرائیویٹ ویئر ہاؤس وہ ویئر ہاؤس جو پرائیویٹ یوز کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹریڈرز نے، مینوفیکچررز نے اپنے پرسنل یوز کے لیے بنائے ہیں، بزنس پرپز کے لیے ہی بنائے ہیں، لیکن وہ رینٹ پر پرووائڈ نہیں کرتے بلکہ آن یوز کے لیے انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں ان کو، اور پبلک کو وہ اویلیبل نہیں ہوتے، پرائیویٹلی اونڈ ہوتے ہیں. پبلک ویئر ہاؤس جو کہ رینٹ پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، پبلک کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، پبلک اس کو یوز کرتی ہے اور رینٹ پے کرتی ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ویئر ہاؤس پر جو کہ ہمارے پاس ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس. بانڈڈ ویئر ہاؤس وہ ویئر ہاؤس ہوتے ہیں جو کہ کسٹم اتھارٹیز کے لیے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. دیز ویئر ہاؤس آر اونڈ، مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ ایز ویل ایز پرائیویٹ ایجنسیز. یہ ویئر ہاؤس دونوں طرح سے کنٹرولڈ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ذریعے بھی اور پرائیویٹ ایجنسیز کے ذریعے بھی. اس کے بعد پرائیویٹ بانڈڈ ویئر ہاؤس یعنی وہ ویئر ہاؤس، وہ بانڈڈ ویئر ہاؤس جو کہ پرائیویٹلی اونڈ ہیں، پرائیویٹ ایجنسیز کے ذریعے اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ہیو ٹو obtain لائسنس فرام دا گورنمنٹ. انہیں لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس سے. گورنمنٹ نے لائسنس ایشو کرتی ہے تو وہ پرائیویٹ بانڈڈ ویئر ہاؤس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. بانڈڈ ویئر ہاؤس آر یوز ٹو اسٹور امپورٹڈ گڈس، یعنی جو گڈس باہر ملک سے خریدی گئی ہیں، منگوائی گئی ہیں باہر ملک سے، وہ گڈس امپورٹڈ گڈس کہلاتی ہیں، امپورٹ کی گئی ہیں باہر ممالک سے. تو ان گڈس کو ہم اس ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں. فار وچ امپورٹ ڈیوٹی از یٹ ٹو بی پیڈ. یعنی وہ جو گڈس آپ نے باہر ملک سے منگوائی ہیں اس پر ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیوٹیز پے کرنی پڑتی ہیں، جو کہ ٹیکس بھی کہلاتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ٹیکس ہوتا ہے. تو وہ ٹیکس کلیئر کرنے کے بعد، ڈیوٹیز کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ گڈس آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. تو وہ رکھی کہاں جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی ڈیوٹیز وغیرہ کلیئر نہ ہو جائیں، تو وہ بانڈڈ ہاؤس میں رکھی جاتی ہیں. In case of imported goods, the importers are not allowed to take any away the goods from the ports till such duty is paid. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے ایکسپلین کی کہ گڈس کو امپورٹ کرنے کے بعد اس وقت تک امپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں لے جا سکتے اپنی گڈس کو جب تک کہ وہ تمام ڈیوٹیز کو، تمام ٹیکس کو جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ پر لگتے ہیں انہیں کلیئر نہ کر دیں. جب تمام ڈیوٹیز پے ہو جاتی ہیں تب تک جو ہے وہ بانڈڈ ویئر ہاؤس میں یہ امپورٹڈ گڈس رکھی رہتی ہیں. ڈیوٹیز پے کرنے کے بعد یہ ہینڈ اوور کر دی جاتی ہیں جس پرسن نے گڈس کو امپورٹ کیا ہوتا ہے. These warehouse are generally owned by dock authorities and found near the ports. یہ ویئر ہاؤس کہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ پورٹس پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ساحل سمندر کے کنارے جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں یہ ویئر ہاؤس، اور یہ کسٹم اتھارٹیز کے کنٹرول میں ہوتا ہے کیونکہ وہی کسٹم اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیوٹیز اور ٹیکس کو چیک کر رہی ہوتی ہیں جو کہ امپورٹ پر لگتی ہیں. This warehouse that are used under the contract with the custom authorities are referred to as bonded warehouse. وہ ویئر ہاؤس جو کہ یوز
کیے جاتے ہیں کسٹم اتھارٹیز سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہ ویئر ہاؤس آپ کے بانڈیڈ ویئر ہاؤس کہلاتے ہیں. تو سمپل آسان الفاظ میں بانڈیڈ ویئر ہاؤس وہ ویئر ہاؤس جو کہ سی پورٹ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں, امپورٹر یوز کرتا ہے. امپورٹر کی جو گڈس ہوتی ہیں امپورٹس کی وہ یہاں رکھی جاتی ہیں جب تک کہ تمام ڈیوٹیز جو امپورٹ پر لگتی ہیں وہ کلیئر نہ ہو جائے. گڈس یہاں پر رکھی رہتی ہیں اور کسٹم اتھارٹیز کے کانٹیکٹ سے ہم اس ویئر ہاؤس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے اگلے ویئر ہاؤس پر جو ہے ہول سیل ویئر ہاؤس. ہول سیلر جو کہ ہم جانتے ہیں وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ بلک کوانٹٹی میں گڈس کو پرچیز کرتا ہے. ہول سیلر نے بلک کوانٹٹی میں یعنی بڑی مقدار میں گڈس کو پرچیز کر لیا تو اب اسے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ جگہ جہاں پر اس گڈس کو وہ اسٹاک کر سکے, جمع کر سکے یا پھر رکھ سکے. تو ہول سیلر کیا کرتا ہے, ویئر ہاؤس یوز کرتا ہے. ہول سیلر ہیو دیئر اون ویئر ہاؤس. ہول سیلر کے اپنے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں. دے بائی ان بلک کوانٹٹی, کیونکہ ہول سیلر بلک کوانٹٹی میں بڑی مقدار میں گڈس کو خریدتے ہیں. اینڈ کیپ ان دیئر اون ویئر ہاؤس, اور اپنے ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں. تو وہ ویئر ہاؤس جو کہ ہول سیلر کے اپنے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں, بلک کوانٹٹی میں گڈس کو پرچیز کرنے کے بعد ہول سیلر ان ویئر ہاؤس میں گڈس کو رکھتا ہے. تو یہ اسی کے نام پر ان ویئر ہاؤس کا نام رکھ دیا گیا ہول سیل ویئر ہاؤس. ہول سیلر کا ویئر ہاؤس جو کہ ہول سیلر یوز کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ والے ہول سیلر ویئر ہاؤس کی ٹائپ پر جو ہے آٹومیٹک ویئر ہاؤس. یہ بھی نام سے ہی ظاہر ہے وہ گودام جہاں پر ماڈرنائز وے میں کام ہو رہا ہوتا ہے, جدید کاری کے ذریعے جو ہے وہ گڈس رکھی جا رہی ہوتی ہیں, اسٹور کی جا رہی ہوتی ہیں. وہ ویئر ہاؤس آٹومیٹک ویئر ہاؤس کہلاتا ہے. دیز ویئر ہاؤسز آر آٹومیٹڈ ان دی سینس دیٹ دیئر پیپر پروسیڈنگ اینڈ سلیکٹنگ گڈس آر میڈ آٹومیٹک. وہ ویئر ہاؤس جہاں پر جدید طریقے سے جو ہے وہ ورک ہو رہا ہے, ماڈرنائز وے میں جو ہے وہ گڈس کی سلیکشن کی جا رہی ہے, جہاں پر تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے, پرسنل کمپیوٹر پہ پیپر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, پی سی میں ریکارڈنگ ہوتی ہے. سلیکٹنگ گڈس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ آٹومیٹک وے یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے میں نے یہاں پر پکچر بھی یوز کی ہوئی ہے. تو ایسے ویئر ہاؤس جہاں پر ماڈرنائز وے میں کام ہو رہا ہے اور تمام ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کے پاس, اور پیپر ورکنگ انوالو ہوتی ہے, گڈس کی سلیکشن میں آٹومیٹک وے میں آپ گڈس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے ویئر ہاؤس ماڈرنائز ویئر ہاؤس یا پھر آٹومیٹک ویئر ہاؤس کہلاتے ہیں. تو کلاس یہ تو بات ہو گئی تھی ٹائپس آف ویئر ہاؤس کی. ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ ٹاپک اینڈ دیٹ از امپورٹینس, ایڈوانٹیجز, فنکشنز اینڈ رول آف ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں, کیا کام پرفارم کرتا ہے, کیا رول پلے کرتا ہے ویئر ہاؤس بزنس کی لائف میں. یہ کچھ پوائنٹس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے سیزنل کنزمپشن. ویئر ہاؤس کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سیزنل کنزمپشن کا بینیفٹ ہوتا ہے, مطلب ہم موسمیاتی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بہت سی گڈس ایسی ہوتی ہیں جو کہ 12 مہینے پروڈیوس نہیں ہوتی, سال میں کچھ منتھس پروڈیوس ہوتی ہیں, اس کے بعد ان چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ اسٹاک کر کے رکھنا پڑتا ہے جب ان کی پروڈکشن ہو رہی ہو. لائک ویٹ کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ویٹ جو ہے وہ پورے سال پروڈیوس نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے وہ کنزمپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ویٹ جو ہے وہ پورے سال کنزیوم ہوتا ہے, لیکن پروڈیوس تو پورے سال نہیں ہو رہا. تو جب اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تب اسے پروڈیوس کر کے اسٹور کر لیتے ہیں ہم ویئر ہاؤس میں. جب پروڈکشن تھی اسٹور کر کے ہم نے جمع کر کے رکھ لیا ویئر ہاؤس میں. اب جب یہ پروڈیوس نہیں ہوگا تو جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کی جو پروڈکشن اگر رک گئی ہے تب بھی ویئر ہاؤس میں موجود ہوگی ہمارے پاس گڈس, اور ہم وہاں سے جو ہے وہ نکال کر گڈس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سیزنل پروڈکشن کی بات تھی کہ موسمیاتی جو پروڈکشن ہوتی ہے ویٹ کی پروڈیوس ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے, تو پروڈکشن کے ایریا میں پروڈکشن کے جو سیزن ہوتا ہے اس میں اس کو آپ نے اسٹور کر لیا ویئر ہاؤس میں. اب جب سیزن نہیں ہوگا تب آپ ویئر ہاؤس سے نکال کر اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. سیزنل کنزمپشن کی اگر میں بات کروں تو موسمیاتی استعمال, یعنی کچھ چیزوں کا استعمال ہم موسم کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں. لائک گرمی میں استعمال کرتے ہیں ہم فریج کا, اے سی کا, سردی میں ہم استعمال کرتے ہیں گرم کپڑوں کا. تو یہ گرم کپڑے, یہ اے سی, یہ فریج جو ہے وہ کیا سیزن آنے کے بعد ہی بنتے ہیں, لائک گرمی آ گئی تب یہ پروڈیوس ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ آلریڈی پروڈیوس ہو چکے ہوتے ہیں اور سیزن سے پہلے ہی جمع کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ویئر ہاؤس میں. تو ویئر ہاؤس میں جب گڈس موجود ہوتی ہیں, گرم کپڑے بنا کر ویئر ہاؤس میں رکھ دیے ہیں, اب جب سیزن ہوگا, جب اس کا کنزمپشن سیزن ہوگا تب ہم نکال کر ویئر ہاؤس سے اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے.
تو اس لیے بھی ہم ویئر ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں کہ سیزنل کنزمپشن، موسم کے لحاظ سے استعمال ہونے والی گڈس کو پہلے سے بنا کر ویئر ہاؤس میں رکھ لیا جائے. سیزنل پروڈکشن، موسم کے لحاظ سے پروڈیوس ہونے والی گڈس کو جب وہ پروڈیوس نہیں ہوں گی تب استعمال تو ہوں گی نا، تو اسے استعمال کے لیے ہم پہلے سے ویئر ہاؤس میں اسٹور کر رکھ لیں. تو یہ بات ہو گئی سیزنل کنزمپشن کی، موسمیاتی استعمال کی اور موسمیاتی پیداوار کی. اب بات کرتے ہیں پرائز اسٹیبلٹی کی. پرائز بھی اسٹیبل رہتی ہے ویئر ہاؤس کی وجہ سے. جیسے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں بھی ڈسکس کر چکے تھے، پرائز اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتی ہے جب بھی شارٹیج ہو یا بہت زیادہ گڈس موجود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پرائز میں انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. کیونکہ ویئر ہاؤس گڈس کو اسٹور کر کے رکھتا ہے، گڈس جہاں پر موجود ہیں اسٹور ہوئی ہوئی ہیں، جیسے ہی شارٹیج ہوتی ہے ویئر ہاؤس سے فوراً ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو گڈس ہیں وہ مارکیٹ تک پہنچا دی جاتی ہیں. تو پرائز بھی اسٹیبل رہتے ہیں، پرائز بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتے. تو ویئر ہاؤس ایک اہم رول پلے کرتا ہے پرائز کی اسٹیبلٹی میں. ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن کے دوران بھی ویئر ہاؤس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ویئر ہاؤس موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر گڈس کے اسٹاک ہوا ہوا ہے، تو وہاں پر ہم اپنی ٹرک کو، بس کو یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ موڈس میں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے، تو اس ٹرانسپورٹ کو ہم جو ہے وہ ویئر ہاؤس کے باہر یوز کر سکتے ہیں. ٹرانسپورٹ کو ویئر ہاؤس کے باہر کھڑا کر کے ہم جو ہے وہ اپنی گڈس کو ٹرانسپورٹ میں ایزیلی لوڈ کروا سکتے ہیں اور مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بھی اہم کردار ہو گیا کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹ میں ویئر ہاؤس امپورٹنس رکھتا ہے. سیفٹی، ویئر ہاؤس کی وجہ سے گڈس محفوظ ہوتی ہے، گڈس کی حفاظت ہوتی ہے. اگر ویئر ہاؤس نہ ہو، جگہ نہ ہو جہاں پر گڈس کو آپ نے اسٹور کرنا ہے، تو گڈس جو ہے وہ انسیف ہوگی، گڈس چوری ہو سکتی ہے، گڈس پانی میں بھیگ سکتی ہے، یا گڈس جو ہے وہ فائر کا شکار ہو سکتی ہے، آگ کا شکار ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہے وہ سرکمٹانسز ہوتے ہیں ہمارے پاس، کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گڈس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ویئر ہاؤس ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پر سیفلی آپ اپنی گڈس کو رکھ سکتے ہیں، سیفٹی کے ساتھ اپنی گڈس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں. ایک بینیفٹ اس کا یہ بھی ہے. پانی سے، آگ سے، ڈفرینٹ قسم کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، موسمیاتی کنڈیشن سے بھی آپ اپنی گڈس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. لوڈنگ، مطلب ٹرانسپورٹ میں گڈس کو جو لوڈ کرواتے ہیں، ہم ٹرانسپورٹ میں گڈس کو رکھواتے ہیں، اس میں بھی ویئر ہاؤس اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ ویئر ہاؤس ہے، یہاں پر ٹرانسپورٹ کو ایزیلی لوڈ کروا سکتے ہیں ہم. ایک جگہ گڈس موجود ہے ویئر ہاؤس میں، وہاں سے ایزیلی گڈس کو جو ہے وہ نکال کر ٹرانسپورٹ میں لوڈ کروانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ویئر ہاؤس نہ ہو تو ہمیں ٹرانسپورٹ کو ڈفرینٹ ایریاز میں لے کر جانا پڑے گا اور اپنی گڈس کو لوڈ کروانا پڑے گا. ایجنگ کی بات کرتے ہیں. ایجنگ کی اگر اردو میننگ کو دیکھیں ہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عمر رسیدہ. ویئر ہاؤس میں ہم گڈس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں. کچھ گڈس ایسی ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ، جن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے اسپیسیفک ٹائم. اسپیسیفک ٹائم کے بعد ان کے ذائقے میں، ان کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے ان کا. تو ویئر ہاؤس وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر ہم ان کو ایجنگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائم کے لیے جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن ملنے کے بعد ان کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے. رائس کی بات کرتے ہیں کہ اگر رائس کو ہم جو ہے ویئر ہاؤس میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، تو جتنا چاول پرانا ہوتا ہے جس پر ایجنگ کی گئی بھی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی ذائقے دار ہوتا ہے. تو ایجنگ کے لحاظ سے بھی ویئر ہاؤس بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر ہم گڈس کو ایک ایجنگ کے پروسیس میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقے میں اضافہ ہو جائے، تو ہم ویئر ہاؤس کا استعمال کر سکتے ہیں. بیلنس کس چیز کا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. ویئر ہاؤس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان بھی بیلنس رکھتا ہے کہ جیسے ہی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے، طلب انکریز ہو رہی ہے مارکیٹ میں، ویسے ہی گودام سے ویئر ہاؤس سے گڈس کو لے جائیں. کس کے ذریعے؟ ٹرانسپورٹ کے ذریعے. تو ایک بیلنس رہتا ہے کہ ویئر ہاؤس سپلائی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. سپلائی کہاں سے ہوگی؟ ویئر ہاؤس سے ہوگی. ویئر ہاؤس میں گڈس اسٹور ہے، اسٹوریج جو گڈ ہے ہماری اسٹور گڈس ہیں ٹرانسپورٹ میں لوڈ کروائیں گے ہم اور سپلائی کر دیں گے ڈیمانڈ جہاں پر ہے اس پلیس تک. تو ویئر ہاؤس نے اہم کردار ادا کیا بیلنس رکھنے میں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں. سیلز ریسپٹ، ویئر ہاؤس میں نے آٹومیٹک ویئر ہاؤس ابھی ڈسکس کیا تھا. تو سیلز ریسپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ویئر ہاؤس میں جو ہے وہ رسید کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا ہے. ریکارڈنگ ہوتی ہے کتنی گڈس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، کتنی گڈس باہر چلی گئی ہیں، کتنی گڈس جو ہے وہ موجود ہیں بکنے کے لیے، اسٹور کتنا کیا ہوا ہے ہم نے، اسٹاک کتنا ہے، تمام ریسپٹ کے ذریعے ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. سیلز کے حوالے سے بھی ریسپٹ ہوتی ہے. تو ویئر ہاؤس کے لیے یہاں پر بھی پروو ہوتا ہے، رسید موجود ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ویئر ہاؤس کا کہ گڈس کتنی سیل ہو چکی ہے. جاب اپرچونیٹیز ویئر ہاؤس میں ظاہر سی بات ہے گودام میں ہمیں کچھ پرسنس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ویئر
ہاؤس کو ویئر ہاؤس کو جو ہے مینٹین کر کے رکھیں, چیزوں کی حفاظت کریں. تو جاب اپرچونیٹیز بھی ویئر ہاؤس کی وجہ سے پرووائڈ ہوتی ہیں. ڈفرینٹ انمپلائے پرسن جو ہوتے ہیں ان کو بھی روزگار مل جاتا ہے ویئر ہاؤس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ان کی باس میننگ کا کام کرتے ہیں چیزوں کی. تو یہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہوتے ہیں اگر ہم ویئر ہاؤس کا استعمال کرتے ہیں. تو فریش فور سفیشینٹ ٹائم, گڈس یہاں پر جو موجود ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے, سفیشینٹ ٹائم کے لیے فریش ہوتی ہیں, تازہ گڈس ہمیں مل جاتی ہیں. اور انکریز دا ٹیکسیشن انکم آف گورنمنٹ, ویئر ہاؤس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کی ٹیکس میں ٹیکس جو گورنمنٹ کی طرف سے لگتا ہے گڈس پر, اس کی انکم پہ بھی کیا ہوتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے, انکریز بڑھ جاتی ہے. دا ٹیکسیشن انکم, ٹیکس کی آمدنی آف گورنمنٹ کی ڈیو ٹو ویئر ہاؤس. تو کلاس یہ تھے امپورٹنس, ایڈوانٹیجز, فنکشنز, رول آف ویئر ہاؤسنگ. یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 19 ہوتا ہے کمپلیٹ. ٹرانسپورٹ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا, اور آج کے اس سیشن میں ہم نے ویئر ہاؤس کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ ویئر ہاؤس کیا ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور ساتھ میں کیا امپورٹنس ہے. یہاں پر چیپٹر 19 کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.